شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین۔ ویلکم ٹو مائی چینل ہارر سٹوریز آفیشیل۔ آئی ہوپ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ میری طرف سے آپ سب لوگوں کو جمعہ مبارک۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں ویری اسکیری ٹیلز لے کر آئی ہوں جسے آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ آج کی جو پہلی خوفناک کہانی ہے، پہلی ہارر سٹوری میں سے شیئر کر رہے ہیں عبدالماجد۔ عبدالماجد کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ ایک لڑکے کی زندگی میں پیش آنے والی ایک ایسی داستان، ایک ایسی کہانی سنانا چاہتا ہوں جس کو سن کے آپ لوگوں کو بہت خوف بھی آئے گا۔ افضل ایک ایسا لڑکا تھا جو باقی بچوں کی طرح، جو باقی لڑکوں کی طرح بالکل بھی ایکٹیو نہیں تھا۔ وہ نہ تو زیادہ باہر نکلتا تھا، نہ ہی زیادہ دوستیاں کرتا تھا، اور نہ ہی کسی سے ملتا جلتا تھا۔ ہر وقت اپنے گھر کے بند کمرے میں رہتا تھا، اپنے والدین سے بھی بس ضرورت کی بات ہی کیا کرتا تھا۔ افضل کا کوئی بھی دوست نہیں تھا۔ اگر کبھی وہ باہر نکلتا بھی تھا تو لوگوں کی باتیں سن کر جو وہ اسے طنز کرتے تھے کہ تم تو کوئی اور ہی چیز ہو جو کسی سے بات نہیں کرتے، یہ وہ پھر گھر آ جایا کرتا تھا۔ افضل اپنے دل کو سکون پہنچانے کے لیے اکثر سنسان اور ویران جگہوں پر چلا جایا کرتا تھا۔ وہاں پر وہ وقت گزار کر اپنے آپ کو پرسکون محسوس کرتا تھا۔ کچھ دنوں سے وہ بہت بوجھل تھا، گھر میں بند رہ کے کسی سے نہ ملنا جلنا۔ تو اس نے کہا کہ چلو آج اپنی پسندیدہ جگہ پر چلتا ہوں، جو کہ جنگل کے گھنے درختوں سے گھری ہوئی ایک جگہ تھی۔ اکثر وہ علاقے کے اس سنسان جنگل میں چلا جایا کرتا تھا۔ اسی طرح افضل آج پھر جنگل کے اسی سنسان اور ویران حصے میں جا کر بیٹھ گیا۔ درختوں کو دیکھنا، پرندوں کی آوازیں سننا اسے سب بہت اچھا لگ رہا تھا۔ تبھی ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر وہ بیٹھ گیا اور اپنی آنکھیں بند کر لی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد اسے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے اس کے پاس کوئی چل کر آیا ہے اور مدھم سی آواز میں جیسے کوئی بول رہا ہے۔ اس کی آواز جب اس سرگوشی سے کھلی تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ اس کے پاس ایک عورت کھڑی ہے، ایک لڑکی کھڑی ہے۔ وہ اس کو غور سے دیکھنے لگا اور کہنے لگا کہ جی آپ کون ہیں اور یہاں پر کیا کر رہی ہیں؟ وہ لڑکی جو تھی اسے دیکھتی ہی جا رہی تھی۔ بہت خوبصورت کوئی لڑکی تھی۔ اس ویران اور سنسان جنگل میں جہاں کوئی انسان نہیں آتا تھا، وہاں اسے وہ لڑکی دکھائی دی۔ اس لڑکی نے اسے کہا کہ کیا تم مجھ سے دوستی کرو گے؟ تم اکثر یہاں پر آ کر بیٹھتے ہو، میں جانتی ہوں تم ایک اکیلے انسان ہو، کسی سے دوستی نہیں کرتے، نہ زیادہ بولتے چالتے ہو، اکثر اس ویرانے میں آ کر بیٹھ جاتے ہو۔ میں نے سوچا میں ہی تم سے دوستی کر لیتی ہوں۔ افضل نے اسے دیکھا اور کہنے لگا کہ تم کون ہو؟ میں تمہیں نہیں جانتا۔ اس نے کہا چھوڑو اس دنیا کی باتوں کو، تمہیں میں موت کے کالے سائے میں لے جاتی ہوں، موت کے کالے اندھیروں میں لے جاتی ہوں، وہاں پر تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ افسر بہت زیادہ ڈر گیا اور اٹھ کر وہاں سے جیسے پیچھے ہٹنے لگا تو اس کی نظر اس کے پیروں پر پڑی۔ اس کے پیر الٹے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ خوبصورت چہرہ ایک بھیانک اور بدنما بدصورت چڑیل کے روپ میں بدل گیا، جس کی آواز بہت ہی زیادہ ڈراؤنی تھی۔ افضل نے جب اس کا بھیانک بدلتا روپ دیکھا، وہ اس حد تک خوفزدہ ہوا، وہیں پر گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ اس کے گھر والے اس کو جگہ جگہ پر ڈھونڈ رہے تھے کہ اس کا تو کوئی دوست بھی نہیں ہے، وہ تو کسی سے بولتا بھی نہیں ہے، تو پھر وہ کہاں پر گیا؟ اس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب وہ جنگل کے اس حصے میں آئے تو افضل ان کو وہاں پر بے ہوش ملا۔ وہ اس کو اٹھا کر گھر لے آئے۔ کافی دیر کے بعد اسے ہوش آیا تو وہ بہت ڈرا اور سہما ہوا تھا۔ اس کے سرہانے کی طرف اس کے والدین کھڑے تھے اور وہ اپنے والدین کو بہت اجنبی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظروں میں ایک عجیب سا خوف بھی تھا۔ اس کے والدین نے جب اس سے پوچھا تو اس نے انہیں ساری بات بتانے سے پہلے پوچھا کہ کیا آپ لوگ مجھ سے پیار کرتے ہیں؟ اس کے والدین نے کہا ہاں ہم تم سے بہت پیار کرتے ہیں۔ پھر اس نے یہ پوچھا کہ کیا میں اچھا انسان نہیں ہوں؟ کیا مجھے جینے کا کوئی حق نہیں ہے؟ تو اس کے والدین نے کہا کہ تم ایسی باتیں کیوں کر رہے ہو؟ تم ہمارے بیٹے ہو، ہم لوگ مانتے ہیں کہ تمہارا کوئی دوست نہیں ہے، تم بولتے چالتے نہیں ہو کسی کے ساتھ، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ لیکن پھر اس نے اپنے والدین سے یہ کہا کہ جو کچھ بھی ہے اب بہت دیر ہو گئی ہے، اب وہ مجھے مار ڈالے گی۔
اس کے گھر والوں نے پوچھا کہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو، کون تمہیں مار ڈالے گی، کس کی بات کر رہے ہو؟ تو افضل نے یہ کہا کہ میں جنگل میں گیا تھا، مجھے وہاں پر ایک لڑکی ملی، اس نے مجھے کہا کہ وہ مجھے جان سے مار دے گی، وہ کوئی انسان نہیں ہے، وہ ایک چڑیل ہے، وہ ایک ایسی مخلوق ہے جو انسانوں کو مار دیتی ہے، وہ مجھے مار دے گی۔ اس کے گھر والوں نے سمجھا کہ شاید یہ جنگل میں گیا تھا، وہاں سے ڈر گیا ہے، اس نے کچھ دیکھ لیا ہے، اس لیے یہ ایسی بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے۔ انہوں نے اسے بہت سمجھایا۔ افضل کے والدین نے اسے بہت زیادہ تسلی دی۔ اسی رات افضل اپنے کمرے میں سویا۔ جب صبح اس کے والدین نے جا کر دیکھا تو افضل وہاں پر مرا ہوا تھا۔ افضل کی گردن کی ہڈی کسی نے توڑ دی تھی اور اس کی آنکھیں نوچی ہوئی تھیں۔ جب ان لوگوں نے کسی سے پتہ کروایا تو پتہ چلا کہ افضل کو ایک خوفناک ڈائن نے جان سے مار دیا تھا۔ یہ وہی ڈائن تھی، وہی چڑیل تھی، وہی پچھل پیری تھی جو اسے عورت کے روپ میں اس جنگل میں نظر آئی تھی۔ یہ ایک سٹوری تھی جو عبدالماجد نے شیئر کی۔ بہت شکریہ عبدالماجد آپ کا۔ بڑھتے ہیں ایک اور ہارر سٹوری کی طرف۔ یہ ہارر سٹوری آصف شیئر کر رہے ہیں۔ آصف کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میں سرگودا سیٹلر ٹاؤن کا رہنے والا ہوں۔ آج سے 8 سال پہلے کی بات ہے۔ میں رات کو جم سے واپس آ رہا تھا تو راستے میں اپنے ایک دوست کی طرف چلا گیا۔ وہاں پر اس کے ساتھ بیٹھے بیٹھے مجھے کافی دیر ہو گئی۔ بہت تیز بارش شروع ہو گئی تو میں نے اپنے دوست سے کہا کہ موسم بہت سا خراب ہے، مجھے ایسا کرو تم اپنا بائک دے دو، میں صبح تمہیں دے جاؤں گا۔ میرے دوست نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم نے بائک پر جانا ہے تو تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ اور تھوڑی دیر کے بعد چلے جانا۔ اپنے دوست کے ساتھ میں باتیں کرتا رہا۔ بارش بہت تیز تھی۔ کچھ بارش کم ہوئی تو اس وقت 1:30 پونے 2 بجے کا ٹائم تھا۔ میں نے اپنے دوست سے بائک لیا اور اپنے گھر کے لیے نکل پڑا۔ بالکل سنسان اور ویران گلیاں تھیں، دور دور تک کوئی بھی نہیں تھا۔ بارش ہونے کی وجہ سے گلی میں کوئی بلی یا کتا بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ جیسے ہی میں اپنے گھر کی طرف ٹرن ہوا، ہم لوگوں کے گھر آنے سے پہلے وہاں پر ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر بہت زیادہ درخت ہیں اور وہ سارے بہت بڑے بڑے پیپل کے درخت ہیں۔ جیسے ہی میں ان درختوں کے پاس سے گزرنے لگا تو مجھے ایسا لگا کہ جس طرح سے وہاں پر کوئی کھڑا ہے، مجھے بڑا تعجب ہوا۔ اتنی رات کا ٹائم ہے، اتنی تیز بارش ہے، تو یہاں پر کون ہو سکتا ہے؟ میں نے اپنے بائک کی لائٹ میں جب دیکھا تو مجھے ایسا لگا کہ جیسے ایک درخت کے پیچھے کوئی ہوتا ہے، یعنی جیسے کوئی چھپ رہا ہے۔ تو مجھے تھوڑا اور تجسس ہوا۔ میں نے بائک بالکل سلو کر کے کھڑا کیا۔ بارش بالکل مدھم ہو چکی تھی تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں پر ایک عورت کھڑی تھی، بہت لمبے سے قد کی ایک عورت تھی، سرخ رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا اور سرخ دوپٹہ اس نے اپنے چہرے کے آگے بھی کیا ہوا تھا۔ میں نے اس عورت کو جب دیکھا تو میں نے یہ پوچھا کہ آپ کون ہیں اور یہاں پر کیا کر رہی ہیں؟ اس نے میری کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور وہ درخت کے بالکل پیچھے ہو گئی۔ مجھے بڑا عجیب لگا کہ کہیں کوئی لڑکی نہ ہو، کسی مصیبت میں نہ ہو۔ میں نے پھر اپنا بائک تھوڑا درختوں کی طرف کیا، میں نے پورا بائک اس طرف ٹرن کیا تو درختوں کے پیچھے کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ کہاں غائب ہو گئی مجھے کچھ پتہ نہیں چلا۔ میں بہت زیادہ ڈر گیا۔ میں نے تیزی کے ساتھ بائک سیدھا کیا اور اپنے گھر آ گیا۔ جیسے میں اپنے گھر آیا تو چھوٹا ہم لوگوں کا جو گیٹ تھا وہ بالکل لان کی دیوار کے ساتھ ہی تھا۔ میں نے اس کو پھلانگ کر وہ دروازہ کھولا اور اپنے دوست کا بائک لے کر اندر گیا۔ ابھی میں نے بائک کھڑا ہی کیا تھا کہ میں نے گیٹ کو کنڈی لگائی اور میں اپنے برآمدے میں سے ہوتا ہوا گھر کے اندر جانے لگا تو مجھے ایسی آواز آئی جس طرح سے کوئی کانچ کی کوئی چیز ہوتی ہے، یعنی جیسے کوئی چوڑیوں کی آواز ہوتی ہے۔ میں نے جیسے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہی سرخ لباس والی عورت ہم لوگوں کے لان میں کھڑی تھی۔ اس کا قد بہت زیادہ لمبا تھا۔ ہم لوگوں کے لان میں پائن ٹری لگے ہوئے تھے۔ میں نے اس کو ایک پائن ٹری کے پاس کھڑے دیکھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کا جو قد تھا وہ بالکل ہم لوگوں کے اس ٹری تک اوپر چلا گیا۔ بس یہ دیکھنے کی دیر تھی۔ میں بہت خوفزدہ ہوا اور بھاگتا ہوا اندر آ گیا۔ سب گھر والے سوئے ہوئے تھے، میرا چھوٹا بھائی جاگ رہا تھا، وہ کمپیوٹر پر کوئی مووی دیکھ رہا تھا۔ جب اس نے مجھے دیکھا کہ میں اس طرح سے گھبرا کر آیا ہوں، اس نے میرے سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے تمہیں؟ میں نے اسے ساری بات بتائی کہ ایسے پہلے مجھے پیپل کے درختوں کے پاس کوئی عورت کھڑی دکھائی دی ہے، ابھی اسے میں نے اپنے لان میں دیکھا ہے، وہ درختوں کے پاس غائب ہو گئی تھی۔ میرا بھائی بھی ڈر گیا۔ اس نے کہا کہ باہر مت جانا، پتہ نہیں کیا چیز ہے اور کیا نہیں۔ ہم لوگوں کے لان میں سے رات تک رونے کی بھیانک آوازیں بھی گونجتی رہیں۔ وہ جو کوئی بھی مخلوق تھی وہ رات تک ہم لوگوں کے لان میں روتی رہی۔ ہم لوگ بہت زیادہ خوفزدہ تھے۔
یہ بات صبح میں نے گھر والوں کو بھی بتائی. اس کے بعد ہم لوگوں کے گھر میں کافی زیادہ نقصان ہوئے، ہم لوگوں کو کاروبار میں بھی نقصان ہوئے. اس کے بعد اور بھی گھر میں بڑے مسئلے مسائل آئے. تو ہم نے جب ایک بزرگ سے پتہ کروایا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ پچھل پہری ڈائن تھی، کوئی چڑیل تھی جو اس وقت وہاں پر دلہن کے روپ میں موجود تھی، جسے روک کر میں نے بلانے کی کوشش کی اور وہ میرے پیچھے ہی ہم لوگوں کے گھر میں آ گئی، کیونکہ میں اس سے مخاطب ہوا تھا. اسی کی وجہ سے ہم لوگوں کے گھر پر اتنی پریشانی اور مصیبتیں آ رہی تھیں. جو کام کرتے تھے ناکامی ہوتی تھی، گھر سے عجیب و غریب بدبو آتی تھی، اور اکثر اوقات ایسا بھی ہوتا تھا کہ رات کے وقت بلیوں کے رونے کی آواز بھی آتی تھی، جبکہ وہاں پر دکھائی کوئی بھی بلی نہیں دیتی تھی. پھر ہم لوگوں نے ایک بزرگ کو بلایا، انہوں نے آ کر ہمارے گھر میں پڑھائی کی، حصار کیا. اس کے بعد ہم لوگوں کے گھر کے کوئی معاملات بہتر ہوئے. انہوں نے سختی سے منع کیا کہ ان درختوں کے قریب نہیں جانا، وہاں پر بہت بھاری مخلوقات کا بسیرا ہے. یہ ہم لوگوں کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. بہت شکریہ آصف آپ کا. جس سے یہ تھی آج کی ہارر سٹوریز. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی. آپ لوگ بھی اپنی ہارر سٹوریز شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی doshinvir57@gmail.com پر. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. تھینک یو فار واچنگ. اسٹے بلیسڈ. اللہ نگہبان.